اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے، لیکن مردوں کی تعلیم بے پناہ ضروری ہے، مگر مرد اور عورت کی تعلیم میں فرق یہ ہے کہ جب مرد پڑھتا ہے تو تنہا فرد پڑھتا ہے، مگر جب عورت پڑھتی ہے تو پورا معاشرہ پڑھتا ہے۔ جب مرد پڑھتا ہے تو علم گھر کے اندر آتا ہے، جب عورت پڑھتی ہے تو علم نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کا علم بے پناہ ضروری ہے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم عطا کروں گا۔ یاد رکھنا، آج ہمارے پاس اچھی قوم اس لیے تشکیل نہیں پا رہی ہے کہ ہمارے پاس اچھی مائیں نہیں ہیں۔ اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جو سفید چمڑی والی ہوتی ہے، اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جو زرق برق لباس پہننے والی ہے، اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جو چہرے پر سرخی ملنے والی ہے، اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جس کے نام کے ساتھ الگ الگ سرنیم ہوتے ہیں، اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جو کسی بہت بڑے ادارے کی فارغہ ہوتی ہے، بلکہ اچھی ماں وہ ہوتی ہے چمڑے سفید ہو یا نہ ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے جگمگا رہا ہو۔ اچھی ماں وہ ہوتی ہے جس کے سینے میں احساسات اور تصورات اور تخیلات جو جنم لیتے ہیں وہ محبت رسول کی بنیاد پر جنم لیتے ہیں، جس کے بدن پر اللہ اکبر زرق برق لباس ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دامن پر گناہ کا دھبا نہیں ہوتا، وہ ماں سب سے اچھی ماں ہوتی ہے۔ وہ ماں اللہ اکبر بہترین ماں وہ ہوتی ہے جو خود سنور کر اپنے بچوں کو سنوارتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے بچوں میں غیرت پیدا کرتی ہے، اپنے بچوں میں حمیت پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، آج وہ مائیں کہاں گئی جو اللہ اللہ باوضو ہو کر اپنے بچوں کو درود شریف پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، آج تو مائیں سیریل دیکھ کر کے دودھ پلا رہی ہے، آج تو مائیں گانے سن کر دودھ پلا رہی ہے، آج تو مائیں یوٹیوب دیکھ کر دودھ پلا رہی ہے، آج تو مائیں فیس بک دیکھ کر دودھ پلا رہی ہے۔ آج کے بچے زانی، اچکے، لفنگے، آوارہ گردی کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، لڑکیوں کو چھیڑنے والے، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والے، مذہب اور ملت کے نام پر جو دھپا لگانے والی اولاد دنیا میں جنم لے رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مائیں سیدہ فاطمہ کی کنیز نہیں رہ گئی۔ آج مائیں اللہ اکبر اچھا کھانا پکانا تو جانتی ہے، ذرا غور فرمائیں، اس لیے کہ عنوان سیدہ کائنات کی ذات ہے، بہت توجہ سے سننا۔ آج مائیں اچھی ڈشیں بنانا تو جانتی ہے، آج مائیں حلال کھانا بنانا نہیں جانتی۔ جب تک مائیں ڈشیں حلال نہیں بناتی تھی، اللہ اکبر، ایک زمانہ وہ تھا کھانے کی لذت میں لوگ کمپرمائز کر لیتے تھے لیکن حلال کے معاملے میں نہیں کرتے تھے۔ آج یہ ہے حلال ہو یا نہ ہو کھانا لذیذ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس دن سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، ماں باپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں۔ یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے، مگر یہ بات میں سچی کہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مائیں نہیں رہ گئی جو بچوں کو حلال کی طرف راغب کرتی تھی، وہ مائیں نہیں رہ گئی جو اپنے بچوں کے اندر حلال کا تصور پیدا کرتی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جس طرح مردوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، اس لیے کہ ہمیشہ اتباع سردار کی جاتی ہے، آگے چلنے والے کی جاتی ہے، پیروی اس کی جاتی ہے جو بالکل ستھرا ہو، جو بالکل نکھرا ہو، اس لیے کہ لنگڑے کو چلنے کے اعتبار سے کوئی اپنا آئیڈیل نہیں بناتا، کیونکہ جو خود جو ہے معذوری کے اعتبار سے چل رہا ہو اس کو لوگ اپنا آئیڈیل کیسے بنائیں گے؟ اندھوں کو لوگ آئیڈیل نہیں بناتے دیکھنے کے لیے، جس کو خود نظر نہ آ رہا ہو وہ کس طریقے سے لوگوں کے لیے دیکھنے کے معاملے میں آئیڈیل بن سکتا ہے؟ سننے کے معاملے میں کسی بہرے کو آئیڈیل نہیں بنایا جاتا، بولنے کے معاملے میں کسی گونگے کو آئیڈیل نہیں بنایا جاتا۔ مردوں کے لیے ایک ذات آئیڈیل بنائی گئی ہے، وہ ذات آمینہ کے لال کی ہے،
وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، وہ ذات حبیب کبریا کی ہے، ان کے چلنے کا انداز یہ ہے. ذرا غور کیجئے گا، رسول اللہ اس لیے آئیڈیل ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کا چلنا اتنا محتاط تھا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ کا پیر نہیں پھسلا. جو نبی کا پیر کبھی چلنے میں بھی نہیں پھسلا ہو وہ رسول اتنا بے مثال ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے. وہ اتنے محتاط تھے، ان کو کبھی نے ان کو لوگوں نے کبھی جسم کو کھجاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. وہ اتنے محتاط تھے، لوگوں نے کبھی ان کو ناک صاف کرتے بھی نہیں دیکھا. وہ اتنے محتاط تھے کہ نیند میں بھی کبھی ان کی زلفوں کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. وہ اتنے محتاط تھے کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے. ہر اعتبار سے معصوم تھے، معصوم ہی نہیں سید المعصومین تھے، اس لیے وہ آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے. یاد رکھنا، ہمیشہ کسی کو بھی اللہ اکبر متاثر کرنے کے لیے دکان کے اندر شو پیس کے طور پہ وہ پیس لگایا جاتا ہے جو پوری دکان میں سب سے اچھا ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کے دکان کے اندر انٹری کریں. اللہ اکبر، بلا تمثیل قدرت نے بھی توحید کی، اللہ اکبر عقیدہ توحید کی جب دکان کھولی ہے تو لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے جس کو آئیڈیل کے طور پہ رکھا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. حسن ایسا ہے ان جیسا کوئی خوبصورت نہیں، گفتگو ایسی ہے ان کے جیسے کسی کے الفاظ نہیں، چلنا ایسا ہے ان جیسا کسی کا انداز نہیں. اللہ اکبر، حضور کے بارے میں کیا کہیے، قرآن تو ان کے خطبے یوں پڑھتا ہے، وہ چلتے ہیں تو لا اقسم بہذا البلد کہا جاتا ہے، وہ بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى کہا جاتا ہے، وہ آنکھیں کھولتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى کہا جاتا ہے، ان کی زلفوں کو واللیل کہا جاتا ہے، ان کے چہرے کو والضحیٰ کہا جاتا ہے، ان کے جانے کو سبحان الذی اسریٰ کہا جاتا ہے، ان کے آنے کو والنجم اذا ہوا کہا جاتا ہے، ان کے کنکر مارنے کو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو انا اعطیناک الکوثر کہا جاتا ہے، ان کے اصحاب کو والذین معه اشداء علی الکفار کہا جاتا ہے، رحماء بینہم کہا جاتا ہے، ان کے اصحاب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، ان کے اصحاب کو وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا جاتا ہے. وہ چادر اوڑھ لیں، وہ چادر اوڑھ لیں، یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے، چہرے پہ چادر آ جائے یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے، کمبل اوڑھے تو یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے. ان کے خاندان کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہا جاتا ہے. اندازہ تو فرمائے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. انہیں اللہ نے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا. مردوں کے لیے تو آئیڈیل ہو گیا، چلو تو نبی کے انداز میں، اٹھو تو نبی کے انداز میں، بیٹھو تو نبی کے انداز میں، بولو تو نبی کے انداز میں، سو تو نبی کے انداز میں، جاگو تو نبی کے انداز میں، نکاح کرو تو نبی کے انداز میں، تدفین کرو تو نبی کے انداز میں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو نبی کے انداز میں، مسکراؤ تو بھی نبی کے انداز میں، منہ پھیر لو تو بھی نبی کے انداز میں، کسی سے دوستی کرو تو بھی نبی کے انداز میں، ہاتھ سمیٹ کے دشمنی کرو تو بھی نبی کے انداز میں. اللہ اکبر، حج ہو تو بھی نبی کے انداز میں، نماز ہو تو بھی نبی کے انداز میں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ان کا انداز اس لیے کہ انداز اس کا اختیار کیا جاتا ہے جس کے انداز میں کمی نہیں رہتی. ان پہ سر پر معصومیت کا تاج سجایا. لیکن عورتیں تشنا قانون نہ رہ جائیں تو عورتوں نے بھی تو نگاہیں اٹھا کر کہا ہوگا کہ مردوں کے لیے ایک معصوم نہیں سید المعصومین کو بھیجا ہے. ہمارے لیے کون ہے؟ آنکھ بند کر کے جس پہ اعتبار کرے. مردوں کے لیے تو وہ آئیڈیل ہے چلنے میں جس کا
پیر کبھی نہیں پھسلتا. عورتوں کے لیے کون آئیڈیل ہوگا؟ مردوں میں تو وہ آئیڈیل ہے جس کا جانا سبحان اللہ دی ہے، آنا بالنظم اذا ہوا ہے. تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہوگا؟ مردوں میں اللہ اکبر جس کی زلفیں کبھی نہیں بکھری نیند میں بھی، وہ آئیڈیل ہے. ہمارے لیے بھی تو اتنی محتاط ذات ہو. مردوں میں وہ اعلیٰ نسب ہے جو ہاشمی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، اللہ اکبر قرشی بھی ہے. نسب کا اتنا عظیم اہتمام کیا گیا ہے. مردوں کے لیے آئیڈیل وہ ہے جس کے نسب پر کبھی اہل نسب انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہمارے لیے کون ہے؟ کون ایسی اعلیٰ نسب شخصیت ہے؟ تو قدرت کے نقیب نے کہا ہوگا مردوں کے لیے سید المعصومین کو بھیجا جا رہا ہے، اور عورتوں کے لیے اللہ اکبر معصوم تو نہیں بلکہ محفوظوں میں ایک عظیم ہستی کو بھیجا جائے گا. مردوں کے لیے سب سے خوبصورت ہوگا، اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہوگا، لیکن عورتوں میں اس حسن کو بھیجیں گے اللہ اکبر کہ جس کے حسن پر وہ حسن والا خود بھی جو ہے وہ فدا ہوگا، اس سے محبت کر رہا ہوگا، اس سے پیار کر رہا ہوگا. مردوں کے لیے آئیڈیل اس کو بنایا ہے جس کا پیر کبھی نہیں پھسلا. عورتوں کے لیے اس کو آئیڈیل بنایا جائے گا جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان خاتون جنت سید امین القادری صاحب قبلہ. ہماری اس محفل میں ماشاءاللہ علماء کرام بھی، میں سب کے نام نہیں جانتا لیکن میری نظر ابھی پڑی کہ سادات کرام میں ہمارے سید حامد باپو بھی تشریف لائے ہوئے، عبدالقادر باپو بھی، اور بھی سادات کے نام میں نہیں جانتا، لیکن ان حضرات کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اندازہ فرمائیں، اندازہ تو کریں. زمانے آدم سے لے کر آج تک سب کے گھر میں عورتیں ہوئی ہے، سب کے گھر میں بیٹیاں ہوئی ہے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں عنوان کے تحت، مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو. تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ تم کس نبی کے امتی ہو؟ قوم کی بیٹیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. حضرت آدم کی بیوی اتنی پارسا تھی کہ ان کی پارسائی اور حسن کی بنیاد پر ان کو حوا کہا گیا ہے. حسن حوا یہ ہے کہ حوران بہشت حیران ہے، لیکن حوا حضرت آدم کے ہم شکل نہیں ہے. اللہ اللہ. لیکن عورتوں کے لیے جس کو آئیڈیل بنایا جائے گا وہ چہرہ وہ دعا کے ہم شبی بنا کر کے بھیج جائیں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہم نے نبی کا مثل نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِن لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِن لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. آفاق ہاں گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری پری پیکر نگارے سرو قطع لالا رخسارے سراپا فتح دل بود شب جائے کے من بودم. حضرت حسان نے کہا تھا آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لوگ کہہ سکتے تھے حسان نے رات میں دیکھا ہوگا، دن میں نہیں دیکھا. دن میں دیکھا ہوگا، رات میں نہیں دیکھا. لباس میں دیکھا ہوگا، چادر میں نہیں دیکھا. چادر میں دیکھا ہوگا، بستر میں نہیں دیکھا. قدموں کو دیکھا ہوگا، نالین میں نہیں دیکھا. نالین پہنے دیکھا ہوگا، نالین کے بغیر نہیں دیکھا. جنگ میں دیکھا ہوگا، امن میں نہیں دیکھا. امن میں دیکھا ہوگا، دستر پہ نہیں دیکھا. لیکن قربان جائے حسان نے کہا آپ جیسا نہیں دیکھا، مگر آؤ 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 اس ہستی کی بات کرتے ہیں جس نے نبی کو جنگ میں بھی دیکھا ہے، امن میں بھی دیکھا ہے، بستر پہ بھی دیکھا ہے، دستر پہ بھی دیکھا ہے. اللہ اکبر. مسکراتے بھی دیکھا ہے، جلال میں بھی دیکھا ہے، گھر میں بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے. اللہ اکبر. جس نے رسول اللہ کو دیکھا، بار بار دیکھا. سب سے زیادہ کسی کے وجود کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ بیوی دیکھتی ہے. اس سے بڑھ کر پردے حیا میں اور کیا کہہ
सकता हूं कि बीवी से बढ़कर मां भी देख नहीं पाती, मगर अब सुनो बीवी का बयान सुनो, अल्लाह अकबर। और वो भी सबसे करीब तर बीवी का बयान फरमाती है उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि रसूलुल्लाह के साथ चलने में सबसे ज्यादा मैंने किसी को मुशाबे देखा तो आयशा सिद्दीका कह रही है नबी के साथ चलने में जो मुशाबे थी वो सिर्फ और सिर्फ नबी की शहजादी सैयदा फातिमा थी। फातिमा को देखकर उनके बाबा का चलना याद आता था, उनका बैठना देखकर बाबा का बैठना याद आता था, उठना देखकर बाबा का उठना याद आता था, बोलना देखकर बाबा का बोलना याद आता था, सखावत देखकर बाबा की सखावत याद आती थी, चुप रहना देखकर बाबा का चुप रहना याद आता था। कुर्बान जाए जिसे हम शबी है मुस्तफा होने का शरफ हासिल है, मुकम्मल हूबहू हसन हम शबी है सिर्फ सीने तक, हुसैन हम शबी है सीने से पैर तक, लेकिन सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक कुदरत ने जिसे हम शबी पैगंबर बनाया है उस हस्ती को दुनिया सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के नाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत, फैजान खातूने जन्नत। जिसे औरतों के लिए आइडियल बनाया, मर्दों के लिए जिसको आइडियल बनाया उसे नबियों का सरदार बनाया, और औरतों के लिए जिसे आइडियल बनाया उसे जन्नती औरतों का सरदार बनाया। जहां पर हाजरा हव्वा मरियम बेटी होने के एतबार से करोड़ों मर्तबा इनकी तकदीरें उचक उचक कर तकदीर फातिमा का तवाफ करती है, उस हस्ती को सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहते। सैयदा कायनात की शान क्या है, कोई अंदाजा तो करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत हव्वा आती है लेकिन हजरत आदम का उठना साबित नहीं है। हजरत खदीजा आती है, हजरत खदीजा फिर खदीजा है मगर रसूलुल्लाह का उठना साबित नहीं है। हजरत हाजरा आती है, खलीलुल्लाह का उठना साबित नहीं है, मगर कुर्बान जाए वो जाने खलील, जाने मसीहा, जाने आदम, जाने नूह, जाने ईसा, जाने मूसा, जाने कायनात, रूहे कायनात, ईमान का ईमान, ईमान की जान, सर्व कद जिसके लिए बार बार उठकर खड़े हो उस जात को सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहा जाता है। एक बात अर्ज़ करूं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रोजाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हफ्तावार जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो माहाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सालाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार जमीन पे आए। एक बार आने वाले फरिश्ते की दास्तान सुन लो, आपको अजमत सैयदा समझ में आएगी। अल्लाह अकबर। मैं आपके सामने सिर्फ जो है तमहीद के तौर पे अब बात के इख्तिताम को पहुंचाना चाहता हूं, और आधे घंटे का जो टाइम है उसमें सैयदा पाक की सीरत पढ़ना चाहता हूं। जरा गौर फरमाए। एक मर्तबा सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी मुझे इजाज़त दो ताकि मैं रसूलुल्लाह की से मुलाकात के लिए जाऊं, हुजूर से मिलने जाऊं और हुजूर की इक्तदा में नमाज अदा करूं, और नमाज पढ़ने के बाद अपने लिए मगफिरत की दुआ कराऊं और अपनी अम्मी के लिए भी मगफिरत की दुआ कराऊं। माँ ने कहा जाओ जाके हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मेरे लिए भी दुआ करवाना, अपने लिए भी दुआ कराना। बतौर मफ़हूम हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस को मिनवान इसलिए नहीं पढ़ता, मेरी हिम्मत नहीं होती अल्फाज रसूल में कुछ चीज़ घट बढ़ न जाए, इसलिए बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबी हज़रत सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जाते हैं, नमाज मगरिब मुस्तफ़ा जाने रहमत की इक्तिदा में अदा करते हैं। दिल चाहता है उठो और अपनी अर्जी पेश कर दो, लेकिन भीड़ थी, मसरूफियात थी, लोगों का आना जाना था, जो कुछ भी था, हिम्मत न हुई। मगरिब से इशा का वक्त आ गया, लोग हुजूर के पास जो है हुजूर को घेरे हुए रहे। इशा हो गई, इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज के बाद भी जो सबके काम निपट गए, सबके कामों को निपटा कर हुजूर अलैहिस्सलाम घर की तरफ जाने लगे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं दबे कदमों से हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। ये हदीस भी जरा ईमान के कानों से सुनिएगा, लुत्फ आएगा। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं दबे कदमों से हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कौन है
حضور علیہ السلام پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کون ہے. اور پھر اس کے بعد کون ہے کر کے جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا حذیفہ ہے، حذیفہ ہے. اندازہ کریں ہمارا نبی وہ ہیں جو صرف ہمیں نہیں جانتا، ہمارا نام نہیں جانتا، ہمارے باپ کا نام نہیں جانتا. جو نبی ہمارے قدموں کی آہٹ جانتا ہے وہ ہمارا نبی ہے. وہ مولوی کہاں گئے جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ ہم نے کہا وہ کوئی اور ہوگا جو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا. ہمارا تو غوث بھی اتنا علم رکھتا ہے. نظر تو الی بلاد اللہ جمع، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. اور پھر کیا کہا پتا ہے؟ میں اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کے شہروں کو دیکھتا ہوں. دنیا کے شہروں میں اللہ کے شہروں میں فرق ہے. جیسے جیسے ہو سکتا ہے غوث پاک کے دور میں قصیدہ غوثیہ کی یہ تشریح لوگ سمجھ پائے ہو یا نہ پائے ہو. جیسے جیسے سائنس انکشاف کر رہی ہے، اسلام کا حسن بے نقاب ہو رہا ہے. یہ غوث اعظم کے کلام کی ندرت ہے. نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلتین علی حکم اتصالی. میں دنیا کے شہروں کو نہیں، اللہ کے بلاد اللہ، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم زمین، جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو. اللہ اکبر. اگر غوث پاک کہتے ہیں کہ دنیا کے شہروں کو، ہم سمجھتے دلی دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ممبئی دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے احمد آباد دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے بغداد دیکھ رہے ہیں، شام دیکھ رہے ہیں، یمن دیکھ رہے ہیں، دمشق دیکھ رہے ہیں. دنیا کے شہر نہیں کہا، یہ تو دنیا کے شہر ہے. یہ تو لوگ بھی دیکھتے ہیں، ملا بھی دیکھتا ہے، دوسرا بھی دیکھتا ہے. میرے غوث نے فرمایا میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں. اللہ کے شہر کہاں ہیں؟ ذروں میں اللہ کے شہر ہیں، قطروں میں اللہ کے شہر ہیں، سمندروں میں اللہ کے شہر ہیں، گلیکسی کے نظام میں اللہ کے شہر ہیں. اب تک جن ستاروں کے نام سائنسدانوں کو نہیں پتا ہے وہاں بھی اللہ کے شہر ہے. غوث پاک بتا رہے ہیں جن سیاروں کے تم نام نہیں جانتے ہم ان کو آج ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. جب ہم گلیکسی کے نظام کو اس طرح دیکھتے ہیں، 11ویں نمبر کے بیٹے کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، تو ان کے باپ علی ابن ابو طالب کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس نے علی کو علی بنایا ہے اس رسول کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. لوگ کہتے ہیں غوث پاک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں ضرورت اس لیے ہے کہ مولویوں کے خاندان، بڑے بڑے خاندان کے لڑکے چھوکرے پڑھ لکھ کر بگڑ رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے. اگر وہ غوث پاک کو مان لیتے تو کسی مفتی سے یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو بچپنے سے پڑھاتی کہ بغداد میں عبد القادر نام کا نبی کا 11ویں نمبر کا بیٹا مردے کو ٹھوکر لگا کر کہتا ہے کم باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو بچہ سمجھ لیتا جب عبد القادر کے پاور کا یہ عالم ہے تو قادر کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خاتون جنت، فیضان غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ. ملا جی اب سمجھ میں آیا ولیوں کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں جیسے جیسے تم پہ مصیبت آئے گی ہمارے عقیدے کی تم کو ضرورت پڑے گی. حق ہے. کل تک ہم سے لڑتے تھے کہ چادر چڑھانا شرک ہے، اب تو چادر لے کر مٹک رہے ہیں. ہم بھی غریب نواز کے ماننے والے ہیں. واہ واہ واہ. تمہیں ہمارے عقیدے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہمارا عقیدہ مولوی نے نہیں دیا ہے، ہمارا عقیدہ مولا نے عطا فرمایا. واہ واہ.
मौलवी की फिक्र बदल सकती है, मौला का दिया हुआ कानून कभी नहीं बदलता है। इसलिए मेरे भाइयों जरा आप भी ध्यान से रखो, आजकल आप भी बहुत फिसल रहे हो, नाबालिग मुहक्किक, यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों पर आप बहुत फिसल रहे हो कि ये वलियों को नहीं मानना चाहिए और इसको नहीं मानना चाहिए और उसको नहीं मानना चाहिए। हमने कहा मेरे भाई, वली को मानना इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ने कुरान में बताया ना कि आसिफ बिन बरखिया जब पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला सकता है, तो जब गुलाम आसिफ बिन बरखिया की ये ताकत है, जरा पूछो ना उलमा से, आसिफ को आसिफ बनाया किसने? वाह वाह वाह, आसिफ को आसिफ बनाया किसने? तो काजी सनाउल्लाह पानीपती कहेंगे, इनको तो तुम भी मानते हो, तुम भी मानते हो, वलियों का मजाक उड़ाने वालों तुम भी मानते हो। काजी सनाउल्लाह पानीपती को काजी साहब कहते हैं, ज़माने आदम से लेके आज तक जितने भी वली बने हैं सबको वली बनाने वाला अली है। जिस आसिफ को अली वली बनाए और इतना पावर मिल जाए कि पलक के झपकते वो तख्ते बिल्किस ला करके रख दे, तो जब बाहर दर वाले को अली इतना पावर देता है तो अब्दुल कादिर जिलानी घर वाले को कितना पावर दिया होगा? वाह 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 वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बातें करते हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या बातें करते हो? ऐसी बातें न करो, ऐसे न थूको आसमान पे के मुंह पे आए। मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन आपको भी कहता हूं, वलियों की बातों को कहानी शरीफ कहते हो मजाक उड़ा के। कल एक अजीज ने कहा, कल मैं बिजनौर में था, जलालाबाद में, तो एक अजीज ने कहा कि अहले बिदअत अब वलियों की करामतों को कहानी शरीफ कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जो शरीफ जिसमें लग जाए उसमें गुमराही नहीं होती। जब वली की करामत को तुमने कहानी शरीफ कह दिया तो उसके अंदर गुमराही कहां से आ गई? फिर उसका मजाक उड़ाना कैसे? कोई नाविल शरीफ नहीं कहता क्योंकि उसमें सिद्क और किस्ब दोनों है। लोग कुरान शरीफ कहते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ सिद्क ही सिद्क है। शरीफ वहीं कहा जाता है जिसमें सिर्फ सिद्क ही सिद्क है। अल्लाह अकबर। कोई जो है अल्लाह अल्लाह रोड शरीफ नहीं कहता, लोग हमेशा हरम शरीफ कहते हैं। इसलिए कि रोड शरीफ पर इसलिए नहीं कहते कि वहां गलाजत भी होती है और इमामत भी होती है। हरम शरीफ इसलिए कहते हैं कि वहां सिर्फ इमामत ही इमामत होती है। बात समझ में आई? तो जब जनाब आपने शरीफ कह दिया तो अब एतराज की गुंजाइश कहां रही? और एक बात अर्ज करूं, हर नसब को नसबे शरीफ नहीं कहते, सिर्फ नबी के नसब को नसबे शरीफ कहते हैं। इसलिए कि वहां हर बंदा जन्नत में जाए, वहां हर नसब वाला बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन जिस नसब वालों को नसबे शरीफ, आप अरब में पूछ लीजिए शरीफ किन को कहते हैं? तो जिनको शरीफ कहते हैं वो कैसे ही हो, अगर इंदल्ला वो सादात हैं तो उनका हर फर्द जन्नत में जाएगा। भी एक अलग सा उन्वान है, बात दूर निकल गया। क्या कर रहा था? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है मेरे पीछे? तो फिर खुद ही कहते हैं हुज़ैफा है। हुज़ैफा यानी कदमों की क्या नबी बाखबर है अपना, जो हमारी कदमों की लोग कहते पुकारने पर आते। मैंने कहा उन्हें पुकार तो बाद में उठती है, जो कदमों की आहट जानता हूं उसे पुकार की। हाँ, ये दरबारे रिसालत है, यहां मिलता है बेमांगे। अरे नादा, यहां दामन को फैलाया नहीं। ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर से, गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर। जरा ध्यान दे, इसको, इसकी अहमियत जाने। और एक बात, माएँ भी अपने बच्चों की कदमों की आहट नहीं जानती। हालांकि माँ बच्चे से ज्यादा करीब होती है, बच्चा माँ से ज्यादा करीब होता है, फिर भी माँ कदमों की आहट से नहीं पहचानती। लेकिन रसूलुल्लाह कदमों की आहट भी जानते। कितनी माओं से ज्यादा वो शफीक और रफीक हैं, इसका अंदाजा कौन करे? कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों पे वो कमाल मेहरबान है। जरा गौर तो करें, आपको नबी मिला तो कैसा मैं,
حضرت موسیٰ بھی ملتے تو نصیب تھا، حضرت عیسیٰ بھی ملتے تو نصیب تھا، لیکن قربان جائیں ملا بھی تو وہ جو جانے عیسیٰ اور جانے موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ کو ستایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو غرق کر دے، حضرت عیسیٰ کو ستایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان کو برباد کر دے، حضرت نوح کو ستایا جاتا ہے تو کہتے ہیں غرق کر دے۔ بالکل صحیح کہا، ان کا حق تھا، لیکن جب ان کو ستایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ یہ مجھے نہیں سمجھتے، انہیں سمجھ عطا فرما، اور یہ نہیں سدھرتے تو ان کی آنے والی نسلیں سدھر جائے گی، انہیں ہدایت عطا فرما۔ غور تو فرمائیں انداز کیا ہے، جو دشمنوں کے لیے انداز رکھتا ہو وہ اپنوں کے لیے کیا انداز رکھتا ہو۔ ارے جس نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا، جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا، تو ہم میدان محشر میں مایوس کیسے؟ جو کلیجہ چبانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ اپنے غلاموں کو کیسے جہنم میں جانے دیں گے، اپنے غلاموں کو کیسے بے سر و سامان رکھیں گے؟ تو اللہ اکبر، توجہ فرمائے، غور فرمائے، کہتے ہیں کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ اب کہہ تو دیا حذیفہ ہے، پھر کہتے جا اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ حاجت سے پہلے دے دیا، جو کہہ سکا نہ لب سے، ملی وہ مراد دی، میرے سکوت پر بھی شاہاں کی نظر گئی۔ پھر کہتے حذیفہ تجھے ایک بات بتاؤں، اب بات آ رہی جو کہنا چاہتا۔ حذیفہ تجھے ایک بات بتاؤں، جی آقا، مالک فرمائیں، بندہ پرور، غریب پرور، ارشاد فرمائیں۔ کہا حذیفہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، زندگی میں پہلی اور آخری بار آیا۔ وہ کیوں آیا؟ ایک بات یاد رکھنا، جبریل بھی یہ بات لا سکتے تھے، لائی، لیکن چونکہ جبریل بار بار آتے تھے، جبریل بار بار آتے تھے اور ان کا آنا بہت اہم تھا، سید الملائکہ ہیں، لیکن آج بات کوئی اور پہنچانے کے لیے جبریل کو نہیں بھیجا اس کو جو کبھی نہیں آیا، بھیجا اس کو جو کبھی نہیں آیا۔ آقا فرماتے پہلی مرتبہ آیا، جی یا رسول اللہ، کیا لایا؟ کہا یہ لایا کہ وہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا اور اللہ کا یہ فرمان لے کر آیا کہ تمام جنتی عورتوں کی جو سردار ہے اس کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، جس کی سرداری کے لیے اب میں آپ اس سے بڑھ کے اب میں کیا کہوں، اگر سمجھنا ہے تو سمجھ لو کہ وہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا، اس کا مطلب اس کو زمین پر بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ تمہیں یہی بات کا اعلان کرنا ہے، تمہیں اسی، اور پھر کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ بات لے کر فرشتہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو جو سردار کے پیچھے چلے گا تو جہاں سردار وہ وہاں ہے، سب کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے نا، کوئی نچنیوں کا سردار، کوئی گویوں کا سردار ہے، کوئی جو وہ غلط کام کرنے والوں، سردار سب کے ہوتے ہیں۔ ارے سردار تو شہد کی مکھی کا بھی ہوتا ہے، سردار شہد کی مکھی کا بھی ہوتا ہے، اور ساری مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ آپ ذرا سا سائنس پڑھ کر کے دیکھیں تو اب تو انٹرنیٹ پر سارے انکشافات آ گئے۔ قرآن نے پہلے بیان، جب سائنس کو ہوا بھی لگی گئی تھی، قرآن بیان کر رہا تھا کہ شہد کی مکھیوں کا بھی کوئی سردار ہوتا ہے، چونٹیوں کا بھی کوئی سردار ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ چونٹیوں کا سردار نر نہیں ہوتا، چونٹیوں کی سردار مادہ ہوتا ہے، مادہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ بتائیں چوٹی کو دیکھ کر پتا بھی نہ چلے کہ یہ کیا ہے، لیکن اللہ اکبر، قرآن اس کو بھی بتا رہا ہے کہ وہ نر ہے کہ مادہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، نگاہ کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اپنے مذہب کی سچائی ہے۔ تو چوٹیوں کا بھی سردار ہوتا ہے، مچھروں کا بھی سردار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سرداری سب کے یہاں ہے، سرداری سب کے یہاں ہے۔ تو جو سردار کے پیچھے چلے گا، سردار جہاں جائے وہ وہاں جائے گا۔ عورتوں کی جو سردار ہے، عورتوں کی جو سردار ہے وہ مرزا صاحب کی بیٹی نہیں ہے، عورتوں کی سردار، ہاں یہ جو تم مرزا صاحب پہ فضل رہے ہو نا کہ ہاں وہ مرزا صاحب کی بیٹی وہ فلاں کھیلتی ہے تو ہم فلاں کے نام پہ نام رکھے، نا وہ مرزا صاحب کی بیٹی سردار نہیں ہے،
وہ نچنی سردار نہیں ہے، وہ ٹینس وینس کھیلنے والے سردار نہیں ہے تمہارے. بیٹیوں کو پتا چلنا چاہیے نچنیے گویے تمہارے سردار نہیں ہے. تمہاری سردار عورتوں کی سردار، سردار کی بیٹی سردار ہے، اور قیامت تک سرداری انہی کے سر ہے. اور یہ ایسی سرداری ہے سبحان اللہ، میں کیا کہوں، میں اپنے عنوان پہ آنا چاہتا ہوں لیکن میرا دامن دل کسی طرف اور کھنچتا ہے، بقی کی طرف کھنچتا ہے کہ وہ کیسی سردار کی بیٹی سردار ہے کہ جہاں کسی کی سرداری نہیں چلے گی وہاں بھی اس کی سرداری چلے گی. اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو یہ جملہ بھی سن لیں، قیامت ہی ایک ایسا دن ہے جہاں کسی کی سرداری نہیں چلے گی. وہاں ہے کسی کی سرداری؟ دیکھیے یہاں پر اسٹیج پر کوئی سید صاحب کی حیثیت سے آیا، کوئی پیر صاحب کی حیثیت سے آیا، کوئی خطیب صاحب کی حیثیت سے آیا، کوئی علامہ صاحب کی حیثیت سے آیا، کوئی مفتی صاحب کی حیثیت سے آیا. بولے بھائی سب اپنی اپنی سرداری کے اعتبار سے آئے کہ نہیں آئے، لیکن قیامت کے دن نہ کسی کی دادا گیری نے چلنا ہے، نہ کسی کی بابا گیری نے چلنا ہے. وہاں کوئی پیر کی حیثیت سے نہیں، وہاں کوئی علامہ نہیں، وہاں کوئی مولانا نہیں، وہاں کوئی مفتی نہیں، وہاں پر کوئی کسی کا بیٹا نہیں، وہاں کوئی کسی کا پوتا نہیں. تو کیا ہے وہ بتا، اور تو کیا لایا ہے وہ بتا. اور اس کے بعد اوقات یہ ہے لوگوں کی، وہاں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر کی، کہ ننگا کھڑا کیا جائے گا، یہ تیری حیثیت اور تیری اوقات ہے. ام المومنین کہتی یا رسول اللہ، لوگ ننگے کھڑے ہوں گے میدان محشر میں تو ان کو شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کے؟ فرمایا عائشہ اتنے مصروف ہوں گے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی ڈر اور خوف کی وجہ سے. وہ کس کو کیا دیکھ سکیں گے، سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹکنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی پسینے کی لگام کسی کے منہ میں ہوگی، کوئی پسینے سے ہچکولے کھا رہا ہوگا، ڈبکیاں لے رہا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں وہاں کون کیا ہے، کون کیا ہے وہاں؟ اللہ اکبر، بتاؤ وہاں کون کیا ہے، کون کیا ہے؟ پتے پانی ہو رہے ہوں گے. وہاں شان جبریل یہ بیان ہو رہی ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ اس دن جبریل کو بھی کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. افضل و مفضول کا مسئلہ نہیں، صرف فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے بھائیو بتاؤ جہاں فرشتوں کی زبان نہیں کھلے گی وہاں کس کی منقبت پڑھی جائے گی، وہاں کس کی تعریف کی جائے گی، وہاں کس کا ذکر کیا جائے گا، وہاں کسی کی تعریف نہیں ہوگی. وہ منقبت کھانے کی جگہ نہیں ہے، وہ نفسی نفسی کی جگہ ہے. مگر جہاں سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے وہاں سردار کی بیٹی سردار کی منقبت شان سے پڑھی جائے گی. میں شر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو. ارے یہاں نام محمد پر سر جھکاؤ تو بدعت کہتے ہو، وہاں تو تیرے باپ کو بھی گردن جھکانی پڑے گی. میں شر والوں گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو. نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت سیدہ کائنات، عظمت خاتون جنت، فیضان خاتون جنت سید امین القادری صاحب قبلہ، جس کے نام پہ محشر کی گردن جھکی. میری بہنوں تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارا آئیڈیل وہ ہے جس کے نام پر محشر کی گردن، جس کے نام پر محشر والے گردن جھکاتے ہیں، جس کے نام پر محشر والے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے ہیں. وہ بہنوں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، وہ تمہاری سردار ہے، لیکن تم نے ان کو آئیڈیل مانا کب؟ اگر یہ بہنیں قوم کی بچیاں سیدہ پاک کو اپنا آئیڈیل بناتی تو آج میری قوم کی بچیاں بھاگتی نظر نہ آتی. حالانکہ ہماری بیٹیاں اب بھی نہیں بھاگتی ہے، مگر چونکہ صدمہ اس پر ہے کہ انٹرنیٹ پر چند غلط کام کرتے ہیں پوری قوم پہ داغ لگتا ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں اگر غربت کی وجہ سے بھاگ رہی ہو تو میں آپ کو سیدہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ اس بابا کی بیٹی ہے جس کا باپ اتنا مالدار ہے کہ مالداری کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کون کتنا
कितना मालदार होगा मेरे भाई, कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई दुकान का मालिक है, कोई मकान का मालिक है, कोई मुल्क का मालिक है, लेकिन सैयदा के बाबा तो जमीनों के भी मालिक है, आसमानों के भी मालिक है, हत्ता के वो लोगों की जानों के भी मालिक है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों के मालिक है। कुर्बान जाए जो जानों के, हमारी जानों के मालिक है, कुर्बान हमारी जानों के मालिक है, वो कौन है? सैयदा के, बोलो भाई, सैयदा के। और बाप जिसका मालिक हो, बाप जिसका मालिक हो, जाहिरी दौलत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंबिया जाहिरी दौलत की विरासत ये अलग नहीं छोड़ते, हमारा अकीदा है, लेकिन बाप जिसके मालिक हो, औलाद भी उसके मालिक होती है। तो नबी मोमिनों की जानों के मालिक हैं, यानी सारे मोमिनीन नबी के गुलाम हैं, सारे मोमिनीन नबी के गुलाम हैं, यानी हम सब नबी के गुलाम हैं। तो हम सब सैयदा फातिमा के भी गुलाम हैं, क्योंकि वो मालिक की बेटी मालिका है, वो मालिक की बेटी मालिका है। इतने बड़े बाप की बेटी, इतने बड़े मालदार, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना, लकब किसका है तेरा तेरा। उनके बाबा से बड़ा भी कोई मालदार, आप कहेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्ते हुकूमत किसकी वजह से मिला, तो कहना पड़ेगा ज़हरा के बाबा की वजह से। बताए ना, हजरत दाऊद को सल्तनत कैसे मिली? ज़हरा के बाबा के। अरे जिसको जो मिला, मेरे इमाम तो कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दो। जिसको मिला, जितना मिला, जिस कदर मिला, देता खुदा है, देने वाले हाथ मुस्तफा जाने रहमत के। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अंबिया चमके तो मुस्तफा जाने रहमत के नूर से चमके। जब तक वो सूरज निकला नहीं था तो सितारे नूर सूरज से लेकर चमक रहे थे, जब निकल गया तो उसी के नूर में छुप गए, उसी के नूर में छुप गए। तवज्जो, इतने बड़े बाप की बेटी अगर चाहती तो रोजाना जन्नत का खाना मंगाती, क्योंकि जन्नत उनके बाप की थी और उनकी थी। बात सुन लें, जन्नत किसकी है? सैयदा के बाबा की है, खुद सैयदा की है। अगर और आगे बढ़ के कहूं, जिसका बाप मालिक जन्नत और जिसके बच्चे सरदार जन्नत हैं, जो खुद जन्नती औरतों की सरदार, और जिसका शौहर मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा मैंने उसके साथ तेरा निकाह किया है जो यहां भी सरदार है और आखिरत में भी सरदार है, जो सरदार है दो जहां है, जो दोनों जहान का सरदार है, उसको तेरा शौहर बनाया है। यूं कह ले, दोनों जहान का सरदार तेरा सरताज है। बताएं तो सही, कोई कमी है? कोई कमी है? अगर चाहती तो रोज और मंगाया एक दिन, ताकि कोई ताना न। देखिए, एक दिन मंगा कर बता दिया कि हमारी ताकत ये है, हमें भूखा देख करके मजबूर न समझना। मंगा कर बताया ना, मंगा कर बताया कि एक दिन मंगा सकते हैं तो रोज भी मंगा सकते हैं, रोज रोज मंगा सकते हैं, हमारी सुनी जाती है। और मैं आपको क्या बताऊं भाई, आपको क्या बताऊं, जिनके गुलाम मंगा लेते हैं बहुत कुछ। हाँ, अभी वक्त होता तो मैं आपके सामने रखता, लेकिन टाइम नहीं है, मुझे अपने वक्त पे गुफ्तगू मुकम्मल करनी है। उसमें 15 मिनट 13 मिनट बचे हुए हैं, मैं उस 12-13 मिनट बच्चे उसमें बात रखना चाह रहा हूँ। तवज्जो फरमाएं। मंगाया और सबको बिठा के मंगाया। एक तो वो होता है मंगा के चुपके से बच्चों को खिला दे, किसी को पता चले ना चले। वहां मंगाया कि पूरे मदीने को पता चला, हाँ, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि मैं क्या पावर रखती हूँ। पावर वाले की बेटी पावर वाले हो। हाँ, किसी का बाप वजीर आजम बन जाए ना तो उसके नखरे देखने के नहीं रहते हैं। जिसके बाबा की शान ये है कि दोनों जहान ही नहीं बल्कि अल्लाह के सारे खजानों की कुंजियों की चाबी जिसके हाथ में दे दी गई है, उसकी शहजादी है, और सबसे चहेती शहजादी है। और भी ऐसी शहजादी है जिसके लिए बोला नबियों का अफसर उठ के खड़ा होकर कहता है कि तुझ पर फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। माँ बाप कोई किसी पे कुर्बान करते हैं, मेरे माँ बाप तुझ पे और वो भी माँ कैसी? आमिना जैसी।
اور باپ کیسا؟ عبداللہ جیسا. باپ ہونے کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں, ماں ہونے کے اعتبار سے ان کی کوئی ثانی نہیں. حضرت عبداللہ کے بارے میں جانتے ہو کچھ؟ نہیں جانتے. حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان اتنے خوبصورت تھے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکے میں حضرت یوسف کے چلنے کی یاد تازہ ہوتی تھی جب حضرت عبداللہ چلتے تھے. جب گھر سے حضرت عبداللہ کے نکلنے کا وقت ہوتا تھا, اس کو سن لے, بہت ذوق کی بات ہے. لوگ تو نبی کے بابا کا, لوگ اپنے باپ داداؤں کو لے کے بیٹھے, نبی کے بابا کا ذکر کیا کریں گے, سب کو اپنا باپ چاہیے. ارے ظالم, نبی کے بابا کا ذکر کر, پھر دیکھ نبی کیسے خوش ہوتے ہیں. تیرے باپ کا ذکر میں کروں تو تو مجھ سے خوش ہوتا ہے, میں نبی کے بابا کا ذکر کروں تو مدینے کا تاجدار ادھر توجہ فرمائے. نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے کہ جب گھر سے نکلنے کا وقت ہوتا تو مکے کی عورتیں چھپ کر اپنے گھر کے دروازوں پہ کھڑی ہو جاتی کہ عبد المطلب کے بیٹے کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے, ایک جھلک دیکھ کر کے حسن یوسفی کی یاد تازہ کر لیں. اندازہ تو فرمائے, حضرت یوسف, حضرت عبداللہ, پھر حضرت عبداللہ. ایسا خوبصورت باپ, اے فاطمہ تجھ پہ میرا بابا قربان ہے, ایسی خوبصورت ماں تجھ پہ میری ماں قربان ہے. تو سیدہ فاطمہ نے منگایا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, علامہ صفوری نے لکھا ہے کہ ایک دن مولا مشکل کشا, واقعہ نہیں بتاؤں گا, وقت بھی نہیں ہے, واقعہ مولا مشکل کشا, اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے, مولا مشکل کشا نے ایک بار گھر آئے تو دیکھا کہ متفق فکر میں, کہا کہ میرے سرتاج فکر کیا ہے. یعنی اچھی پارسا سچی بیوی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شوہر کو ٹینشن نہیں دیتی, ٹینشن میں دیکھ کر اس کا ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. آج کی عورتیں تو ٹینشن دیتی ہیں. سب ایسی نہیں ہے, سب ایسی نہیں ہیں. اس منبر پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزیں رہتی ہے, وہ ٹینشن نہیں دیتی, سارے ٹینشنوں کے گھوٹ پی کر کے اپنے شوہر کو تبسم ریز ہونٹوں سے حوصلہ افزائی کر کے الوداع کرتی ہے. اللہ ایسی کنیزان فاطمہ کو سیدہ فاطمہ کے قدموں میں جگہ عطا کرے. لیکن اکثر عورتوں کا حال یہی ہے, وہ شوہر کو ٹینشن دیتی ہے. یاد رکھنا, جو عورت شوہر کو ٹینشن دے کتنی بھی نیک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں عورت کتنی نیک ہو, شوہر ناراض ہے اسی حالت میں مرے گی, جہنم میں جائے گی. اور عورت اگر گنہگار ہو اور شوہر خوش ہو اس حالت میں مرے گی, اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. میں بات کیا کر رہا تھا سن لیں. سیدہ نے کھانا جنت کا کیسے منگایا. مولا مشکل کشا فکر, مولا فکر, یہ بھی تو دیکھو نا, مولا مولا ہے لیکن سب کے مشکل کشا کی مشکلوں کی جو خبرگیری کرے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جاؤ, اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں, کوئی ہضم کر سکتا ہے تو کر لے, ورنہ اپنی بات ہے, سودا دیا ہے, قبول کرو تو قبول کرو, ورنہ جاؤ, تمہارا کام تم جانو. مشکل کشا کی مشکلوں پر جس کی نظر ہو اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. کس باپ کی بیٹی ہے اور آپ کس کے عنوان کو دے کر کے باتیں کر رہے, توجہ فرمائے. کہا آپ پریشان ہیں, مولا نے اپنی, جس کے سامنے ناد علی پڑھ کے سب اپنی مشکلیں رکھتے ہیں, وہ اپنی مشکل سیدہ فاطمہ کے ساتھ. پھر کہہ رہا ہوں افضل و تفضیل کا مسئلہ نہیں پڑھا, صرف فضائل پڑھا, ورنہ کہا کہ شوہر کو مفضول کر دیا افضل, یہ بھوت آپ کو سوار ہے. ہم فضائل پڑھ رہے ہیں, صرف فضائل پڑھ رہے ہیں. ہاں, ہم صرف فضائل پڑھ رہے ہیں, ورنہ مولا مولا ہے, سیدہ سیدہ ہے. ہاں, یہ بات ہے. ورنہ کچھ لوگ تو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں نا میرے بھائی. یاد رکھ, جن کے افضلیت کا عقیدہ ہیں وہ ہیں, مولا علی افضل ہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مقام اپنی جگہ ہے, مولا مشکل کشا کا مقام اپنی جگہ ہے, سیدنا مولا کائنات کی مرتبہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور اگر باتیں کرنی ہے تو پھر باتیں ہوگی, لیکن یہاں میں صرف فضائل, اس لیے کہ میں اس مسئلے میں آپ کو کیوں الجھاؤں کہ سیدہ مولا علی کے اندر, سیدہ فاطمہ کے اندر کیا. میرے بھائی فاطمۃ الزہرا فاطمہ ہے, مولا علی مولا علی ہے. یہ بات کر رہا تھا, یہ بات ہے. تو مولا مشکل کشا سے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں. کہا کہ ایک دعوت سے آ رہے ہیں. تو پھر دعوت میں کیا تھا, تو اس میں پریشانی کیا ہے. کہا بھائی عثمان غنی نے دعوت کی تھی اور رسول اللہ مسجد نبوی سے چل کر جتنے قدموں میں ان کے گھر گئے تھے, ہر قدم کے بدلے انہوں نے غلام آزاد کیا. کھانا بھی بڑا لذیذ بنایا, حضور خوش ہو گئے. تو کہا بس اتنی سی بات ہے, آپ بھی دعوت دے دیں, آپ بھی دعوت دے دیں. مولا مشکل کشا کی یہاں مشکل کشائی ہو رہی ہے, یہ میرا عقیدہ کہہ رہا ہے. ورنہ بات یہ ہے نا,
مشکل کشائی اور کس چیز کا نام ہے بھائی؟ پھر میں کہہ رہا ہوں میں افضل و مفضول کا ذکر نہیں کرنا میرے عزیز، لیکن بات تو سمجھے نا، مولا مشکل ہے، آپ بھی دعوت دے دیں۔ اور پھر اس کے بعد مولا سے نے کہا اچھا مولا نے پوچھا نہیں کھلاؤ گی کیا، کہاں سے لاؤ گی؟ گھر کا حال تو مولا علی جانتے ہیں، میاں بیوی میں دونوں برابر برابر جانتے ہیں، لیکن مولا جانتے ہیں پاورفل باپ کی پاورفل بیٹی، ہاں سیدہ سیدہ ہیں بھائی، جس کی بیٹی کی شان ہے۔ کہا مولا سے کہا کہ آپ بھی حضور کو دعوت دے دیں، مولا گئے دعوت دے دیا، مولا نے پوچھا نہیں انتظام کیسے ہوگا جانتے تھے، اور اس کے بعد سب آ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد سیدہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، سر سجدے میں رکھا، تیرے محبوب کو ان کے صحابہ کو دعوت دیے، میری لاج رکھنا تیرے ہاتھ۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا کہ خوشبو سے مدینے کی گلیاں معطر ہو گئی، کھانا لگنے لگا، اور جب کھایا تو سب حیران رہ گئے، اتنا لذیذ تو کبھی نہیں کھایا، اتنا لذیذ تو کہیں نہیں کھایا، نہ کبھی کھایا نہ کہیں کھایا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا کہاں سے آیا تمہیں پتا ہے؟ کہاں سے آیا؟ میں صرف نقل کر رہا ہوں، ساری ذمہ داری عبدالرحمن صفوری صاحب کی ہے، امام عبدالرحمن صفوری نے لکھا ہے، ہاں میں تو صرف نقل کر رہا ہوں۔ کہا آیا کہاں سے؟ تو کہا حضور کہاں سے آیا؟ کہا وہ جنت سے آیا ہے، تم نے جنت کا کھانا ہے، جنتی عورتوں کے سردار کے گھر میں، تم نے جنتی عورتوں کے سردار کے گھر میں جنت کا کھانا کھایا۔ ایک نکتہ یہاں اور عرض کر دوں، آنند والو اس کا آنند لے لو، توجہ توجہ ہے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ سیدہ کے گھر میں نبی اور صحابہ نے جنت کا کھانا کھایا، میں تو مانتا ہوں، میں تو مانتا ہوں، اور میں اس معاملے کو مانتا ہوں، لیکن میں تو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن کالے کپڑے والو تم بھی اس کو مانتے ہو اور تم بھی اس کو بیان کرتے ہو۔ میں ایک مسئلہ تم سے پوچھنے لگا ہوں، کیا کوئی جہنمی جنت کا کھانا کھا سکتا ہے کیا؟ اور جو جنت کا کھانا کھا لے کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے کیا؟ صدیق اکبر کے جنتی ہونے پہ شک کرنے والوں، فاطمہ نے تمہیں وہ تماچا مارا ہے کہ نبی کی بیٹی ہو کر ابو بکر اور عثمان کو یہاں جنت کا کھلا رہی ہوں۔ جنت کا میں نے دنیا میں کھلایا ہے، جو ایک بار جنت کا کھاتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعوت فاطمہ تو مانتے ہو، جنت کا کھانا بھی مانتے ہو، پھر کھانے والے کو جنتی کیوں نہیں مانتے؟ جو جنت میں جائے وہ باہر نہیں آتا، اور جو جنت کا کھا لے وہ کبھی جہنم میں نہیں جاتا۔ تو ان کے جنتی ہونے کا اعلان صرف حجرہ رسول سے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ سیدہ جانتی تھی کہ میرے ابا کو بھی یہ چھوڑ دیں گے لیکن میرے نام پہ سیاست کریں گے۔ سیدہ بتا رہی ہے معصوم کی محفوظ بیٹی ہوں، میرے نام پہ سیاست ہونے نہیں دوں گی۔ ابو بکر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر، لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر، ابو بکر، جس کے چرچے عرش پر، ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، نعرہ حیدری۔ یہ سنیوں کی محفل کی خوبصورتی ہے، نعرہ ابو بکر بھی لگتا ہے اور نعرہ حیدری بھی لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا ہم کانے نہیں ہیں، ہم دو آنکھ والے ہیں، واہ واہ ہم لولے نہیں ہیں، ہم دو ہاتھ والے ہیں۔ واہ، ایک
ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، ایک آنکھ صحابہ ایک آنکھ اہل البیت. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سیدہ نے جنت کا کھلایا اور جنہوں نے کھایا. اب ہمت ہے تو نکال کے بتاؤ ابو بکر عمر کو. دعوت میں تو تھے نا، ہر جگہ سے کاٹو گے، کہاں کہاں سے کاٹو گے. سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق. مولا آئے کھلا تو دیا. عثمان نے کچھ اور بھی کیا تھا. سیدہ نے پوچھا کیا کیا تھا؟ تو کہا غلام بھی تو آزاد کیے تھے. اپنے یہاں ہے کہاں غلام؟ گھر کا کام کاج کرنے غلام نہیں ہے. ہاتھ سے چکی چلاتی ہو، ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہو، پشتیزہ سر پیٹ پہ اٹھا کے لاتی ہو، نشان پڑے ہوئے. غلام کہاں سے لاؤ گی؟ وہ بہت مالدار ہے عثمان غنی، انہوں نے غلام آزاد کیے. کہا لی ٹھہرو نا. پھر دوسرا سجدہ کیا. جب کھانے میں یہ انفرادیت ہے تو غلاموں میں بھی انفرادیت کر دے. ادھر سیدہ سر سجدے میں رکھے ہوئے، ادھر وحی کا نزول ہو رہا ہے. عثمان نے غلام آزاد کیے تھے اور فاطمۃ الزہرا کی دعوت میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ پاور ہے. ایسی پاورفل خاتون کو اے میری بہنوں تمہارا سردار بنایا گیا. ذرا غور فرمائیں. اب وہ بھوکی کیوں رہی؟ تاکہ اپنی بھوک تمہارے لیے سنت بنا دے. 17 پیون کا لباس کیوں پہنا؟ تاکہ پیون کا پہننا تمہارے لیے سنت بنا دے. پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ تاکہ تمہارے لیے سنت بنا دے. کوئی بیٹی غریب اور فقیر کی پیون کے لباس میں آئے گی، کوئی مذاق نہیں اڑائے گا، بلکہ کہیں گے یہ تو نبی کی شہزادی فاطمۃ الزہرا کی سنت ہے. کوئی بھوکا رہے گا تو بھوکے پن میں کوئی یہ نہ کہے گا ہائے ہائے ہائے، یہ نہ کہے گا کہ اس کی اوقات بھوکے رہنے کی. کہیں گے بھوکے رہنا تو نبی کی شہزادی کی سنت ہے، شہزادی کونین کی سنت ہے. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں سیدہ کو آئیڈیل بنا لو، پردے میں آئیڈیل بنا لو، سخاوت میں آئیڈیل بنا. کیا پردہ تھا سیدہ کا. بس آخری بات، میرا ٹائم پورا ہو گیا، بات مکمل کر دوں. توجہ فرمائیں. میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے سفر نامہ بیان کروں اور سفر کی شکایت کروں. میری عادت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھے تقریر کرنے بلایا، میرا سفر نامہ سننے نہیں بلایا. لیکن بہرحال میں مسلسل سفر میں ہوں. آخری بات کے طور پہ سن لیں. سیدہ فاطمہ کیا پردہ کیا ہے. بریلی کے کلندر نے بیان کیا، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے. میں اس کو پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں بیان کرتے پھر رہا ہوں کہ میرا سینہ 56 کا نہیں 64 کا ہوتا ہے اس وقت جب میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کے گھر میں ایسی شہزادی تھی جس کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے، کبھی چاند و سورج نہیں دے. ابھی میں کرناٹک گیا تھا، وہاں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، سرکار بندہ نواز کی اولاد میں سے. تو بندہ نواز کے پاس ان کی دادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر ہے، ان کا دوپٹہ ہے. جب مجھے خانقاہ والوں نے کہا کہ ان کے پاس دوپٹہ ہے تو میں نے تاریخ ادھر ادھر کر کے دے دی. میں نے کہا جلسہ بات کی بات ہے، سیدہ کے دوپٹے کی بات ہے. ہاں، وہ اتنے شریف اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم زیارت کرائیں گے، لیکن ہمارے یہاں زیارت کا اصول یہ ہے کہ ہم سیدہ کے دوپٹے کی زیارت صرف سیدوں کو کراتے ہیں، غیر سید کسی کو نہیں کراتے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب سیدہ کا دوپٹہ میرے سامنے آیا اور میں نے سر پہ رکھا، خدا کی عزت کی قسم، میرے ساتھ اور بھی سادات کرام تھے، سب کی کیفیت غیر ہو گئی. کوئی اپنے آپ میں نہ تھا. اگر ہم لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرتے، خدا جانے کیا ہوتا. یہ تو سادات سے آپ پوچھیں، میں نام دوں گا، مجھ سے نام لے، ان سے بات کر کے پوچھیں. میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ وہی دوپٹہ ہے جسے مرد تو مرد ہے، مرد تو مرد ہے، کبھی چاند و سورج نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں، میں نے اپنے نسب پر کبھی فخر نہیں کیا، میرا اللہ جانتا ہے. میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں ہم تو ان کے غلام کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، ان کے آل کیا کہلائیں. جب بھی کوئی کہتا ہے ہم کہتے ہیں ہے تو صحیح لیکن کہلانے کے قابل نہیں ہے. لیکن اس دن مجھے اپنے آپ پہ ناز ہو رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس خاندان میں پیدا کیا کہ سارے مردوں کو باہر نکال دیا گیا ہے.
اہل بڑے بڑے علم والوں کو، تقوی والوں کو باہر نکال دیا گیا، اور مجھ جیسے پاپی کو صرف اس لیے کمرے میں رکھا گیا سیدہ کی چادر دیکھنے کے لیے کہ تیرا رشتہ نسب ان سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ تو فرمائیں۔ پھر وہ چادر، پھر وہ دوپٹہ، دوپٹہ چادر، چادر ہے۔ تو جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے نبی کے گھر کی شہزادی ہے۔ چاند و سورج کس کو کہتے ہیں؟ ہے کسی کے گھر میں؟ ہے کسی کے گھر میں ایسی ہستی تمہارے لیے؟ اے قوم کی بیٹیاں، انہوں نے تو چاند و سورج سے پردہ کیا، چاند و سورج سے اپنے دوپٹے کو بچایا۔ تم اجنبی مردوں سے فون پہ باتیں کرتی ہو، سیدہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سب بیٹیاں ہماری ایسی نہیں ہیں، لیکن جب یہ بات دل پر آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ گنبد خضرا میں حضور کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب بیٹی کسی اجنبی مرد کا ہاتھ پکڑ کر زنا کرنے کے لیے کسی پارک میں جاتی ہو، کسی لاج میں۔ سب کچھ حسن ہی ہے، سب کچھ جوانی ہی ہے، سب کچھ دنیا کی رنگریلیاں ہی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، قوم کی بیٹیوں، جو جوانی کے اندر پاپ کرتے ہیں، قدرت ان کو اتنے بدترین بڑھاپے سے گزارتی ہے کہ موت مانگتے تو بڑھاپے میں موت نہیں آتی۔ جاؤ ان اداکارہ بڈھیوں سے پوچھو جن کو آج کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے، وہ بستروں میں چھپ چھپ کر رو رہی ہے۔ کل تک جو کہ لوگوں کے بستروں کی زینت بنتی تھی، کل تک جو حسن جمال کی بنیاد پر لوگوں کی محفلوں کی زینت بنتی تھی، آج ہے کوئی ان کو پوچھنے والا؟ میں نام نہیں لوں گا، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سب کے ساتھ اعتدال کی بات کریں، لیکن جن اداکاروں کو دیکھ کر کے تم اپنے حسن کی نمائش کرنے آئی ہو، جا کر کے پوچھو جب تک جوان تھی آگ میں پانی لگا رہی تھی، پانی میں آگ لگا رہی تھی، بڑھاپا آیا جھریاں تو پڑنی ہے، بڑھاپا تو آنا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو جوانی میں پاپ کرتے بہت بدترین بڑھاپا آتا ہے۔ ایک بات میں سمیٹتے ہوئے کہہ دوں، رسول اللہ کی 4 شہزادیاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ جسے چاہا وہ سیدہ تھی، سب سے زیادہ جس کو رازدار بنایا، نبی کی سب سے بڑی رازدار نبی کے گھر میں سیدہ فاطمہ، وہ راز بتایا جو کسی کو نہیں بتایا۔ حضور نے آخری مرتبہ ظاہری طور پہ جس کے کان میں سرگوشی کی ہے، رسول اللہ نے جلدی سرگوشی نہیں کی ہے، لیکن آخری پہ ظاہری مرتبہ جس کے کان، یہ نبی کی کیا رازدار ہیں۔ لوگ حیات کے راز بتاتے ہیں، نبی نے دنیا سے جانے کا راز جس کو بتایا ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نبی کے گھر میں نبی کا جو سب سے بڑا، آپ سیدہ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایک ہی پلوں میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، چادر سیدہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ جس دن سیدہ کی عظمت ظاہر ہو جائے پھر اس دن پتہ چلے گا کہ جس کا کی بیٹی ہے اس کے بابا کیسے ہوں گے۔ بہرحال حضور نے جب راز کی بات کہی نا تو سیدہ پہلی مرتبہ راز پہ رونے لگی، اور دوسری مرتبہ پھر قریب کر کے کہا تو مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور نے کیا کہا؟ کہا یہ میرے اور میرے بابا کے درمیان ایک راز میں نہیں بیان کروں گی جب تک حضور ظاہری طور پہ دنیا میں رہے۔ پھر وصال ہو گیا تو پھر کہا میں تمہاری امی ہوں، میرا حق ہے تم پہ، اب بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا تھا۔ اب تو حضور کا وصال ہو گیا، کہا یہ کہا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو مجھے رونا آیا کہ میں ابا کے بغیر کیسے رہوں گی۔ اس پر بھی لوگ غور کریں، نبی کی محبت سیدہ سے کتنی تھی، ذرا غور کریں اس پر بھی۔ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، سیدہ رونے لگی کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، اللہ نے موت و حیات کا اختیار دیا تھا۔ کہا بہت دن تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہاں بھی تمہارے بغیر نہیں رہے وہاں بھی تمہارے بغیر نہیں رہے۔ دیکھے تو صحیح نا کیا ہوا، تمہیں جلدی بلا لیں گے، میری اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گا وہ تم رہو گی۔ اور ایسے ہی ہوا تو میں مسکرا پڑی۔ پھر سیدہ زہرا وہ آخری بار مسکرائی، پھر کبھی نہیں مسکرائی۔ اپنی ایک بات، لوگ موت کی خبر سن کے روتے ہیں، یہ سیدہ ہیں، ولیوں کی ولیہ ہیں، ہزاروں رابعہ جس کی نالین کو صاف کرنے میں اپنے لیے معراج سمجھے ہیں، نفیسہ مصری جیسی قطب ابدال جن کی جوتیاں سیدھی کرنے میں فخر سمجھے، جو غوث اعظم کی بھی دادی ہے، غریب نواز کی بھی دادی، سارے سیدوں کی دادی۔ میں اس سے بڑی بات کیا کہوں، جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت جس کے قدموں میں اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ کیا ہے فاطمۃ الزہرا؟ اللہ اکبر، توجہ کریں۔ تو سیدہ پاک کب مسکرائی؟ موت کی خبر سن کے، توجہ۔ اور پھر پوری زندگی نہیں مسکرائی،
پھر وصال سے ایک دن پہلے مسکرائی. کیوں مسکرائی؟ ایک دن بیٹھی ہوئی کچھ سوچ رہی ہے. حضرت اسماء بنت امیس آئی. سیدہ اسماء بنت امیس یہ وہ مقدس خاتون ہے جو ساس ہوتی ہے سیدہ زینب کی. ہاں معمولی عورت نہیں ہے, ایک مقدس خاتون ہے. لیکن اس کا بھی کیا مقدر ہے. حضرت جعفر ابن ابو طالب کے نکاح میں تھی, ان کی شہادت ہوئی تو صدیق اکبر کے نکاح میں آئی, ان کا وصال ہوا تو مولا علی کے نکاح میں آئی. 3 شوہر ہوئے اور تینوں کی شان دیکھو ہیں. بہرحال الگ عنوان ہے سرکار اسماء بنت امیس کا. ابھی یہ سرکار صدیق اکبر کے نکاح میں تھی. صدیق اکبر کہتے تھے ہماری خدمت نہ کرو, جاؤ سیدہ بیمار ہے ان کی خدمت کرو. یہ تو تم نے قصے گھڑے ہیں کہ صدیق اکبر کو خبر نہیں تھی وصال کی. ہاں مدینہ منورہ, بھائی ممبئی اور کلکتہ کی طرح مدینہ منورہ اس وقت پھیلا ہوا نہیں تھا کہ ایک کونے میں حادثہ ہو تو دوسرے کونے کو پتہ نہ چلے. مدینہ منورہ اتنا بڑا تھا جتنے پہ آج جالی لگی ہوئی ہے. کیا باتیں کرتے ہو, مولا علی کا گھر کہاں تھا اور صدیق اکبر کا گھر کہاں تھا؟ آمنے سامنے گھر تھے, وہاں سے جنازہ اٹھے گا صدیق. شرم کرو, کیا باتیں کرتے ہو. میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں یہ بات کہنا. میرے بھائیوں تو کیا صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس آئی. سیدہ کا آپ کیوں پریشان ہیں؟ اب پریشان اس لیے ہوں کہ پوری زندگی میرا جسم کسی نے نہیں دیکھا. مدینے کے لوگ جب انتقال کے بعد لے کے جاتے تو کھانٹ پہ لے جاتے ہیں, چادر اوپر سے ڈالیں گے, لیکن میں دکھوں گی تو نا, چادر کے اوپر سے لوگ دیکھیں گے مگر دیکھیں گے تو صحیح نا. لوگ مجھے وصال کے بعد دیکھیں گے, مجھے فکر ہے. یہ ہے سیدہ رسول اللہ کی شہزادی. بعد وصال بھی میرے جسم پہ پڑی ہوئی چادر کو کوئی نہ دیکھ سکے, یہ غیرت فاطمہ ہے. اور آج کل کی بیٹیوں کا حال کیا ہو گیا ہے. یہ جو مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے اسی لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی فکر کو اثر نو اس کی تجدید کی جائے. اس لیے اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ تاکہ بیٹیوں کو پتا چلے کہ فکر سیدہ کیا ہے. اور اسی مدرسے میں نہیں بلکہ جہاں جہاں بچیوں کے مدارس سے اپنے بچیوں کو وہاں ایڈمیشن کروائیں. ہمارے باپو, ہمارے بڑے بھائی بھی چلاتے ہیں, ہمارے حامد باپو بھی چلاتے ہیں, اور بھی بزرگ لوگ چلاتے ہیں, جہاں بھی چلتا ہے. اس لیے میری گزارش بچیوں کو پڑھاؤ تاکہ ہم ارتداد کے فتنے سے مقابلہ کر سکیں, بھاگنے بھگانے کے فتنے سے مقابلہ کر سکیں, ہم جرائم کے فتنوں سے مقابلہ کر. تو عرض کر رہا تھا سیدہ پاک صدمے میں تھی کہ میرے جسم کو لوگ, جسم پہ پڑی ہوئی چادر لوگ دیکھ لیں گے. اسماء بنت امیس نے کہا سرکار میں اس مشکل کو آسان کر سکتی ہوں. ہاں کہا وہ کیا؟ کہا میں جب حبشہ گئی تھی نا جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے, تو میں نے دیکھی تھی کہ حبشہ کے لوگ ایسے کھانٹ پہ, کھلی کھانٹ پہ نہیں لے جاتے بلکہ وہ ڈولی میں لے جاتے ہیں. آپ اجازت دے تو میں جنازہ بناتی ہوں. سیدہ فاطمۃ الزہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا اس پہ تو باتیں کرتے ہو, جنازہ کس کے گھر سے بن کے آیا ذرا اس پہ ہی باتیں کر لو. ہاں سرکار اسماء بنت امیس نے جنازہ بنایا تو کہاں بنایا؟ معاذ اللہ تیرے آنگن میں بیٹھ کے بنایا, کہاں بنایا؟ کیا سمجھتا ہے تو؟ صدیق اکبر کی بیوی تھی فاطمۃ الزہرا کا جنازہ ڈولی کی شکل میں بن کہاں رہا تھا؟ کہتے جنازے کی خبر نہیں, وہ جنازہ بن کے ان کے گھر سے آیا تھا. کیا باتیں کرتے ہو, بکتے ہو. بہرحال اور آپ بھی کسی کا جوتا مت کھائیے, ہمارے یہاں تھالیاں بڑی پاکیزہ ہے. ہاں اس لیے جوتا کھانے والے نہ بنو, ہم جھوٹوں کا جوتا نہیں کھاتے. ہاں ہم تو آل نبی کی خیرات کھاتے ہیں. سیدہ کی بارگاہ میں وہ ڈولی بنا کر اسماء بنت امیس نے لائی تو سیدہ نے دیکھا کہ اس کے اندر جب کسی کو رکھا جائے گا تو وہ نظر نہیں آئے گا, تو اپنا جنازہ دیکھ کر مسکرائی. 2 بار مسکرائی, ایک بار تو اپنی موت کی خبر سن کے مسکرائی, دوسری مرتبہ اپنا جنازہ دیکھ کے مسکرائی. الحمدللہ دنیا سے جانے کے بعد میری حفاظت کا انتظام ہو گیا. اس کے باوجود بھی وصیت کیا تھا میرا جنازہ دن کو مت اٹھانا, رات کو اٹھانا, زیادہ لوگوں کو اطلاع مت ہونے دینا, کسی مرد کی مجھ پہ نظر نہ پڑنے پائے. یہ ہے سیدہ کائنات. اللہ اکبر. کیا کہوں, کتنا کہوں, کہاں تک کہوں, بس 2 جملے کہہ جاتا ہوں. میرا دل نہیں بھرتا کہ دنیا اردو میں یا الفاظ کی دنیا میں وہ لغت اور الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے
جو سیدہ فاطمہ کی حقیقت کو بیان کر سکے. ان کے بابا کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. انہوں نے نبی اپنی بیٹی کو وہ شان عطا کی ہے کہ بیٹی کی مدحت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نگاہ شوق جھکا لو کہ ذکر فاطمہ آیا، دلوں کو عرش بنا لو کہ ذکر فاطمہ آیا. اور اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.